الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جہنمیوں میں کھانے پینے کا کیا نظام ہوگا؟ جہنم میں کھانے پینے کے لیے بھی بڑی عجیب چیز ہے. جہنم کے عذاب سے تھک کر وہ پانی کے لیے چلائے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا. جب بھی وہ پانی کی سفارش کرے گا اس کی سفارش پر اس کو پانی ضرور دیا جائے گا. لیکن کون سا پانی؟ بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. ایسا پانی جیسے پگھلتا ہوا تانبا ہوتا ہے. پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح پانی اس کو دیا جائے گا. وہ پیاس کے مارے اس پانی کو اپنے منہ کے قریب کرے گا. یشوی الوجوہ. وہ ان کے چہروں کو جلا دے گا. یشوی الوجوہ. بئس الشراب. یہ کیا ہی بری چیز پینے کی ہے. وساءت مرتفقہ. اور کیا ہی بے فائدے کی چیز ہے. نہ اس سے پیاس بجھے گی الٹے نقصان کے علاوہ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہے. وہ جہنمی پیاس کے لیے چلائیں گے. ہاذا. اسے کہا جائے گا لو فلیذوقوہ حمیم وغساق. لو یہ گرم کھولتا پانی اور یہ جہنمیوں کا پیپ ہے. یہ تمہارے پینے کی چیز ہے. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. وہ بیچارے پیاس کی وجہ سے اس کو پیئیں گے تو ان کی انتڑیاں جل کر جو ہے وہ پچھلے سوراخ سے پاخانے کی جگہ سے ان کے اندر کی انتڑیاں باہر آ جائیں. سورہ دخان میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُومِ. جہنمیوں کے لیے کھانے کا جو پھل ہوگا وہ زقوم کانٹے دار اور کڑوا پھل ہوگا. بھوک کی وجہ سے اس کو کھائیں گے تو حلق کے اندر اٹک جائے گا. وہ نیچے نہیں اترے گا. وہ سوچیں کہ دنیا کے اندر ہمیں کوئی چیز اٹک جاتی ہے, ہم پانی پیتے ہیں, یہ زقوم کا کڑوا اور کانٹے دار پھل جو حلق میں اٹک گیا ہے اب اس کو نیچے اتارنے کے لیے وہ پانی کو طلب کریں. فرشتے کہیں گے ان کو پانی ملے گا. کالمہل یغلی فی البطون. وہ کھودتے ہوئے تانبے کی طرح ان کو پانی دیا جائے گا. اس کو پینے کے بعد وہ پانی ان کے پیٹ کے اندر پکتا ہوا نظر آئے گا. فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ. اللہ فرمانے پھر ان کو جہنم کے درمیان کے اندر لے جا کر ان کے سر پر گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے. اللہ فرمانے وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. غسل کہتے ہیں نہانے کی پانی کو غسلین. یہ جہنمیوں کا گندا پانی, خون اور پیپ جو ہے ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. اس کو گنہگار اور خطا کار ہی پی سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی پی نہیں سکتا. یہ جہنم کے کھانے پینے اور مشروبات کی چیز ہے. اور جہنمی جہنم میں جائے گا ان کا بھی اعزاز و اکرام میں ان کو لباس دیا جائے گا. یہ تو کھانے پینے کی اکرام کی چیزیں تھیں. اب جہنمی جہنم میں جائیں گے ان کے لیے انتظام لباس کا کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. جو لوگ کافر ہیں ان کو جہنم کے اندر آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے. جوتے وہاں پر آگ کے ہوں گے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمیوں کو سب سے کم عذاب, ہلکا جو عذاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں. سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ جہنمی کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ آگ کے جوتوں کے وجہ سے اس کی گرمی کی وجہ سے سر میں اس کا دماغ ایسے پکے گا جیسے ہانڈی کے اندر کھانا پکنے کی آواز آتی. سب سے نچلا کم درجے کا عذاب. تو یہ جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس جہنم سے اپنے آپ سے پناہ مانگو, اس جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت گڑ گڑائیں, آہوازاری کریں گے. وہ یوں کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. وہ جنتیوں سے کہیں گے تمہارا پانی, تمہاری جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں کیا ہمیں تھوڑی بہت مل سکتے ہیں. ان کو جنت کی چیزوں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ. جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے, واچمین. اور جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام رضوان ہے.
تو جہنم کا داروغہ اس کا نام مالک ہے. جہنمی چلا رہے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكَ, وہ کہیں گے اے مالک, اے جہنم کے داروغہ, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, تو اپنے رب سے گزارش کر تیرا رب ہم پر ایک دن کے لیے عذاب کو حل کر دے, ایک دن ہم کو آزادی مل جائے, عذاب رک جائے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ, وہ جہنم وہ مالک ان سے کہے گا کہ تمہارے لیے تو ہمیشہ کے لیے عذاب, ہمیشہ کے لیے عذاب ہے, اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. وہ یوں کہیں کہ ربنا اخرجنا, اے ہمارے پروردگار ایک بار ہم کو جہنم سے باہر نکال دے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم جہنم سے نکلنے کے بعد پھر جہنم کے کام کریں گے بے شک ہم ظالم ہیں. ہمیں ایک بار نکال دے, ہم جہنم والے کام نہیں کریں گے, جہنم والے اعمال ہم نہیں کریں گے. کیا آپ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ جہنم سے نکال کر دنیا میں بھیج سکتے ہیں؟ اللہ کہیں گے قال اخسؤوا فیہا, تو کتنا سخت عذاب اللہ کا یہ عذاب, اللہ کا یہ جواب اگر کسی کو ملے اس کے لیے کتنی بڑی رسوائی ہوگی. یہ جہنمی پکار رہے ہیں ربنا, اے میرے پروردگار, اخرجنا منہا, ایک بار ہم کو جہنم سے نکال لے. فإن عدنا فإنا ظالمون, اگر ہم دوبارہ جہنم والے اعمال کریں ہم بے شک ظالم ہیں. اللہ کہیں گے قال اخسؤوا, اے جہنمیوں ذلت کے ساتھ اس کے اندر پڑے رہو, تم ذلیل ہو. اور وہ کہیں گے ربنا ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب. اللہ آخر میں کہیں گے ولا تکلمون, اور مجھ سے تم بات مت کرو. اللہ کیا کہیں گے جہنمی سے؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, تم ذلیل ہو کر وہاں پڑے رہو جہنم کے اندر اور تم مجھے بات بھی مت کرو. وقال النار في خزن وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وہی آیت ہے, وہ یوں کہہ رہے ہیں جہنمی, اے اللہ ہم کو ایک دن کے لیے جہنم کے عذاب میں تخفیف عطا فرما. وہ تو فرشتے ان کو کہیں گے آج کیوں جہنم کے عذاب سے تمہیں جو ہے تخفیف کی دعا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں سمجھانے والے سمجھانے نہیں آئے؟ نبی تمہارے پاس نہیں آئے؟ نبی کی تعلیمات تمہارے پاس نہیں آئی؟ اللہ کی کتاب, اللہ نے اس کتاب میں جہنم کے بارے میں تم کو نہیں ڈرایا؟ وہ آیتیں, وہ اللہ کے نبی کے احادیث تمہارے سامنے نہیں آئے؟ وہ یوں کہیں گے بے شک کیوں نہیں, ہم نے جہنم کے بارے میں ضرور سن رکھا تھا, ہم نے جہنم کے عذابات کے بارے میں سن رکھا تھا, لیکن ہماری گرفتاری تھی, ہم نے جہنم والے اعمال کیے. اب وہ فرشتے ان سے کہیں گے فدعو, اب پکارتے رہو, وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اب تم کافروں کی دعا کا کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. اللہ کو کتنی مرتبہ تم پکار سکتے ہو, پکارو, لیکن تمہارے دعاؤں کا, تمہارا پکارنے کا کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے. تو یہ جہنم ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارتیں دیتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تھا تو وہ عمر تھا, اور فرمایا میں نے جنت کے اندر ایک محل دیکھا ہے جو عمر کا ہے. فرمایا کہ عمر کو میں نے جنت کے اندر دیکھ کر آیا ہوں. اللہ کے نبی ان کو جنت کی بشارتیں سنا رہے تھے. حضرت عمر فاروق یوں کہتے تھے کہ مجھے پتا نہیں کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں ہے یا جنت میں. وہ یوں کہتے تھے کاش اے عمر تیری ماں نے تجھے جنم نہ دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کی آیتیں فجر کے رکعت میں نماز کے اندر پڑھتے اتنا زور سے روتے تھے, آخری صف والے کو ان کے رونے کی آواز ایسی سنائی دیتی, ان کے سینے کے اندر سے آتی تھی جیسے ہانڈی میں کھانا کھلکھلانے کی آواز آتی. یہ حضرات صحابہ تھے جو جہنم سے ڈرتے تھے, جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اور کیوں نہ پناہ مانگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جہنم سے پناہ مانگتے. لیکن ہم لوگ جہنم سے بالکل بے پناہ اور ہم بالکل بے پرواہ. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جہنم کیا ہے, جہنم کے عذابات کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم احسان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کے مبارک راتیں جہنم سے برات کے لیے عطا فرمائی. تو یہ تھی جہنم. مختصر میں نے صرف قرآن کے منتخب آیتیں آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بے شمار آیتیں قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے. ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے, آپ کو تعجب ہوگا اللہ نے کس کس انداز میں اپنے بندوں کو جہنم سے ڈرایا ہے اور جہنم سے بچنے کی ترغیب دی.
یہ تو جہنم تھی، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں؟ 2-3 اعمال ہیں جو اس وقت ہمارے اندر پورے کے پورے عام ہیں۔ سب سے پہلے وہ چیز جو ہمیں جہنم کے اندر لے کر جائے گی یہ ہے کہ ترک عبادات، اللہ کے احکامات کو ترک کرنا، عبادات کو ترک کرنا۔ اس میں عبادات کو ترک کرنے کے اندر، تمام عبادتوں کے اندر سب سے اہم، سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ آج دیکھو ہمارا معاملہ نماز کے ساتھ کیسا، کتنی زیادہ غفلت ہم نماز کے ساتھ برتتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بہانے، چھوٹے چھوٹے کاموں کو لے کر ہم نماز کو پرواہ نہیں کرتے، نماز کو چھوڑ دیتے، نماز کو قضا کر دیتے۔ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت ذکر فرمائی، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ جہنمی سب سے پہلا اپنا جو جہنم میں جانے کا سبب ذکر کریں گے، یوں کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کا چھوڑنا ہمیں جہنم میں پہنچاتا۔ اذان کی آواز سن کر ہم بستر پر سو رہے ہیں، یہ تصور کریں کہ 10 منٹ، آدھا گھنٹہ میں نماز چھوڑ کر آرام کر سکتا ہوں، لیکن یہ آدھا گھنٹے کا آرام کل قیامت میں پتہ نہیں مجھے کتنے اربوں سال جہنم میں چلا ہے۔ یہ تصور کریں، آج میرا کھیل مجھے نماز سے روک سکتا ہے، اور 10 منٹ 15 منٹ میں کھیل سکتا ہوں اور میں کھیل کے مزے لے سکتا ہوں، لیکن یہ مزہ 15-10 منٹ کا مجھے پتہ نہیں کتنے برسوں سال جہنم میں جلا سکتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، خود بھی نماز پڑھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا قو انفسکم، اپنے آپ کو نماز کے عادی بن کر جہنم سے بچاؤ، وہ اہلیکم، اپنے اہل و عیال کو نماز کا عادی بناؤ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا عادی بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا آپ نماز کے پابند بنے خود بھی، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کا پابند بنا۔ تو جہنم میں سب سے پہلے جہنم میں جانے کا سبب ذکر کیا کریں گے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور دوسرا یوں کریں گے ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بھوکے پیاسے پریشان حال یتیم ہمارے پڑوس میں تھے، ہمارے پتہ نہیں کتنے رشتہ دار ہیں، ہم یہ ہیں کہ اپنا پیٹ ہم بھرے ہوئے ہیں اور کسی بھوکے کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ خود تو پیٹ بھر کر کھا لے اور پڑوس میں اس کا بھائی اس کا جو ہے وہ بھوکا رہے۔ ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسری وجہ ذکر کریں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم لغو اور بکواس کرنے والے لوگوں کے ساتھ بکواس کرتے تھے۔ کہاں بیٹھ گئے دنیا کی باتیں، نہ نماز کی پرواہ، نہ احکامات کی پرواہ، نہ سنت کی پرواہ، 2-4 افراد مل گئے، ایران توران کی باتیں شروع ہو گئیں، بیکار بکواس بات کرنے والے، ان لوگوں کے ساتھ ہم بکواس کرتے تھے، ہمیں اس کی کوئی اپنے آفات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ ہماری تیسری غلطی جو ہمیں جہنم میں لے کر آئی ہے۔ اور آگے فرماتی چوتھی ہماری غلطی وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو یقین نہیں کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، اب ہمیں یقین آ گیا ہے جہنم ہے، دوزخ ہے، اللہ کے عذابات ہیں، لیکن وہ یقین آنے تک بہت دیری ہوگی۔ وہ یقین آنے کے بعد ہم کہاں تیاری کا موقع ہمارے پاس ہے؟ جو تیاری کا موقع ہمارے پاس یہاں ہے۔ تو عبادات کا ترک کرنا ہمیں گناہ، ہمیں جہنم کے اندر لے جاتا ہے، اور عبادات کے اندر سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کریں، اپنے نوجوان بچوں کی فکر کریں، ہمارے بچے کدھر کا طرف رخ پکڑ رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچوں کی معاشرے کی حالت اللہ معاف کرو،
ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہماری بے غیرتی ہیں. پتہ نہیں ہماری غیرت کا جنازہ کب اڑ گیا ہے. ہمیں یہ غیرت ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں. اگر کوئی گھر کے اندر جانور بھی پالتا ہے نا، کوئی گھر میں مرغی پالتا ہے، کھڑیوں کے اندر بکرے وغیرہ پالتے ہیں، گائے وغیرہ پالتے ہیں، وہ مرغی وہ جانور مغرب سے پہلے گھر کو نہیں آتے، گھر والے پریشان ہوتے ہیں، جانور مغرب گھر کو نہیں آیا. لیکن ہمارے اپنے بچے رات دیر گھر کو نہیں آتے اور ہم بے غیرت گھر میں پڑے رہتے ہیں. جانور گھر کو نہیں آتا، جانور کی فکر ہے، اور بچہ رات میں گھر کو نہیں آتا، ہمیں احساس نہیں. ذرا توجہ کریں، ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے. ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں. ہم نے ہماری غیرت کو دفن کر دیا. ہم نے ہماری بچیوں کو تعلیم کے نام پر ایسی آزادی دے رکھی ہے کہ وہ کالجوں کے اندر کھلے عام وہ نوجوانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا، دوستیاں ان کی، یاریاں ان کی. ابھی آج صبح کو ہم نے دیکھا ایک بے غیرت باپ برقعے کے اندر اپنی بیٹی کو لا کر یہ غیر کے ساتھ بٹھا کر خود روانہ کر رہا ہے. ہو سکتا ہے اس کا ماسٹر ہو، اس کا ٹیچر ہو، لیکن بے غیرتی کی انتہا ہے کہ خود ہم اپنے بچوں کو غیروں کے پاس بٹھا کر بھیجیں. اپنے بچوں کی نماز کا اہتمام کریں. اگر ہمارے بچے نمازوں کے پابند ہیں، یقین کریں خود بخود ان سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تنہا بچاتی ہے فحش سے اور منکر سے، بے حیائی کے کاموں سے، گناہوں سے. اور جو بے حیائی عام ہے وہ بے نمازی کی وجہ سے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر نماز زندہ ہو گئی تو نماز کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ پاک ہوتا چلا جائے. خدا را اپنے بچوں کی فکر کرے، بچیوں کی فکر کرے. کتنے اچھے اچھے خاندان، علماء حفاظ کے خاندان ہوں گے، ان کی بچیاں غیروں کے حوالے ہو رہی. اور ایک بچی ہماری خدا نہ خواستہ اگر غیر کے گھر چڑھتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی نسلیں وہ قیامت تک غیر ہوں گی، وہ قیامت تک دین سے محروم ہو جائیں. کتنے واقعات ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں. یہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، فیصلے کروائیں، مانگ کر، گڑ گڑا کر، رو کر، یا اللہ تو ہمارے نسلوں کو قیامت تک ضرور چلائے گا. یا اللہ جیسے ہماری نسلیں قیامت تک چلیں گی، ہمارے نسلوں کے اندر ایمان اور قیامت تک دین کو باقی رکھیں. اس کے فیصلے آج کروائیں. اپنے گناہوں کی معافی آج مانگے اللہ سے. مستقل اعلان شروع ہو چکا ہے. کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے معافی مانگنے والا، کوئی ہے مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں، کوئی ہے روزی کا مارا میں اس کے روزی کے مسئلے کو حل کروں. یہ آج فیصلوں کی رات ہے. مانگیں گے اللہ سے انشاءاللہ. اپنے لیے مانگیں، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں. جیسا میں نے مغرب میں کہا کہ ہمارے اسلاف اس رات کو لے کر بہت خوف زدہ رہتے تھے اور یوں کہتے تھے جیسے حکومت کے طرف سے ہمارے بارے میں آج کوئی وارنٹ جاری ہونے والا ہے. مثال کے طور پر آج میرے بارے میں حکومت کی طرف سے کوئی وارنٹ جاری ہونے والا ہے تو آج کی رات میں کیسے ہیبت کے ساتھ گزاروں. پتہ نہیں میرے بارے میں کیا وارنٹ آنے والا ہے، گرفتاری کا آنے والا ہے یا پھانسی کا آنے والا ہے یا سزائے موت کا آنے والا ہے. مجھے کیسی ہیبت ہوتی ہے، کیسا خوف ہوتا ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں. اللہ سے خوف کرنا ہے. پتہ نہیں میرے بد اعمالیوں کی وجہ سے، میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہلاکت اور بربادی اور میری ناکامی اور بے عزتی کے فیصلے نہ فرمائے. تو آج کی مبارک راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گری گرائیں، پناہ مانگیں. اور خصوصاً جمعے کے بیان میں نے تفصیلاً ذکر کیا 8 گناہ ہیں جن سے ہمیں توبہ آج کی رات کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے اللہ ہماری مغفرت نہیں کرے گا. شرک سے، شراب سے، تکبر سے، زنا سے، حسد اور کینہ اپنے دل کے اندر رکھنے سے،
اور ایک دوسرے کا ناحق قتل کرنے سے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ایک دوسرے کا کینہ، بغض، دشمنیاں، اور کیسی دشمنیاں، بھائی بھائی کے اندر آپس میں دشمنی، بھائی بہن کے اندر آپس میں دشمنی، چاچا بھتیجے کے اندر آپس میں دشمنی، ماموں بھانجے کے اندر آپس میں دشمنی۔ بھلے ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، ہم خود آگے بڑھ کر سامنے والے کو معافی مانگیں، ہم معافی مانگیں گے، خدا کی قسم اللہ ہماری عزت میں ہمیں کمی نہیں کرے گا، اللہ ہماری عزتوں کو اور بلند کرے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ اس کی عزت کو اور بڑھاتے ہیں۔ اللہ عزت بڑھائیں گے، ہمیں سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے توبہ و استغفار کریں۔ اگر ہمارا کوئی ایسا معاملہ ہے ہم ان سے آج ہی رات مناسب ہے گھر کو جا کر معافی مانگیں، اگر نہیں ہے تو فون کے ذریعے سے معافی مانگیں اور ان سے جو ہے اپنے معاملات کو درست کریں، اس لیے کہ جب تک ہمارے درمیان صلاح نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت کا اعلان بھی نہیں کریں گے۔ اگر خدا نخواستہ اسی وجہ سے اسی دوران ہمارا انتقال بھی ہو گیا، ہم اللہ کو کیا کو دکھائیں؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو پناہ مانگنا مانگیں گے انسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی برات والی رات میں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین اور غائبین اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے برات کے فیصلے عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پوری امت کے حق میں خیر اور بھلائی کے فیصلے فرمائے۔ خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں جو ہے خیر کے فیصلے فرمائے۔ ظالم حکومتوں کو اللہ تبارک و تعالی سبک دوش عطا فرما کر انصاف پسند حکمرانوں کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کے اندر جگہ نصیب فرمائے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آج کی رات فیصلوں کی رات ہوتی ہے، اور حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ شادی کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کا فیصلہ وہاں پر مردوں کے اندر لسٹ میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بعض گھر بنانے کے اندر مشغول ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ اس سال کے مرنے والوں کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ سارے کے سارے جو ہے وہ امور طے ہو جاتے ہیں، حج کرنے والے کون ہیں، عمرہ کرنے والے کون ہیں، اور یہاں تک کہ انتقال وفات فرمانے والے کون ہیں، ان ساروں کی فہرست آج بنائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آج ہم لوگ فیصلے کروائیں، غفلت کے اندر نہ گزاریں، فیصلے کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرم شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں، اس سال کا حج ہمیں بھی نصیب فرمائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں مانگیں، صحت و سلامتی کے لیے مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، وما علینا الا البلاغ۔ اور وہ فرض اور واجب درجے کی نہیں ہے، فرض اور واجب درجے کی نہیں ہے، یہ مستحب درجے کی، استحباب درجے کی چیز ہے۔ اگر عبادت کریں گے اجر و ثواب ملے گا، اگر آرام کریں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت اپنی جگہ ثابت ہے، تو اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کوشش وغیرہ بھی کرنا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ جو طاقت ہے ہمارے بس کے اندر ہم اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازیں ادا کریں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز اگر پڑھیں تو بہتر ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ لیں، اور اسی طرح نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، استغفار کثرت سے اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، اور امت کی جو حالت ابھی جو ہے وہ جنگ بندی وغیرہ کے لیے بہت حالت جو ہے خراب ہے، خصوصاً اپنے دعاؤں کے اندر امت کے حالات پر ضرور دعا مانگیں۔ اور فرمایا کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر آج کے رات قبرستان چلے گئے تو سنت ادا ہو گئی ہے، قبرستان جانا لازم اور ضروری نہ سمجھیں، آج کی رات قبرستان جانا ضروری اور لازم نہ سمجھیں۔ اور اسی طرح جمعے میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ بعض ہمارے بدعت و خرافات کے اندر یہ بھی شامل ہے، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ عید جو ہے وہ ننھی بڑیوں کی عید ہے، کہ ان کے روح جو ہے وہ ہمارے گھروں کے آتے ہیں، لہٰذا ان کے روحوں کے آنے کی وجہ سے گھروں کے اندر ان کا استقبال ہوتا ہے، ان کے لیے بستر سجائے جاتے ہیں، اور وہ بیوہ خواتین اپنے مردہ خاوندوں کے لیے بند سور کر تیار ہو کر بیٹھتی ہیں کہ آج ان کی روح آنے والی ہے۔ یہ سب جو ہے بدعت اور خرافات کے اندر ہے، اس کی کوئی تحقیق قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملتی۔ بس یہ ہے کہ بھئی فیصلوں کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں اور عبادت کے اندر گزارنا ہے۔